جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو ٹرسٹ ہے مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ، اس کے تحت ہم نے فیصلہ لیا کہ شہر حیدرآباد کے مختلف مذہبی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مساجد ہوں، گردوارہ ہوں، مندر ہوں یا چرچ ہوں، یہاں پر ہم لوگ ایک سینیٹائزر کی مشین دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی لے لیا گیا، آرڈر بھی دے دیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی کل لاگت کاسٹ جو ہے 220 چھوٹے مشین ہیں 1 لیٹر کے، اور 28 بڑے مشین ہیں 5 لیٹر کیپیسٹی کے، اور اس کی کل لاگت یا قیمت 19,70 لاکھ روپے ہے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے، کیونکہ آج سے پورے ملک میں تمام مذہبی عبادت گاہیں کھول دی گئی ہیں، اور ظاہر ہے بہت سے لوگ ان مذہبی عبادت گاہوں کو جائیں گے عبادت کرنے کے لیے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں جانے سے پہلے یہ سینیٹائزر جو ہم دے رہے ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر یا باہر جو بھی مناسب جگہ ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے لوگ اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر کے ذریعے سے صاف کر سکیں، اور وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، دوسرے لوگوں کو اس وائرس سے بچا سکیں۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پورے ملک میں یہ کووڈ وائرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، 6,500 کے اوپر سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے، قریب 3 لاکھ کے قریب لوگ اس وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارا ملک 5ویں مقام تک پہنچ چکا ہے پورے دنیا کے ممالک میں۔ تو یہ بات صاف ہے کہ یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ وائرس بڑھ رہا ہے، اور اس وائرس کا آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے مجھے معلوم ہے اس میں شروع میں لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف ضعیف لوگ ہی اس میں ان کی موت ہوگی، ایسا نہیں ہے، اس میں یقیناً ایک بڑی تعداد ضعیف لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے جو پہلے سے ہی، جس کو میڈیکل ٹرم کو موربڈیٹی بولتے ہیں، کہ ان کو پہلے سے ہی کچھ بیماری تھی، مگر اس میں نوجوان بچوں کی بھی موت ہو رہی ہے، 40 سال کے عمر کے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ خود ہمارے جاننے میں ہمارے جماعت کے ایک بہت ہی قریبی چاہنے والے منہاج کا انتقال ہوا، حلقہ اسمبلی 4 مینار میں خورشیدیہ دوڑی میں رہتے تھے، 42 ایئرز کا بچہ تھا، نوجوان انتقال ہو گیا اسی کووڈ وائرس سے۔ تو اس لیے میری آپ میڈیا کے ذریعے جو یہ دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے میری گزارش ہے، اپیل ہے، ایک درمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، اور بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، جن کو بخار ہے، کھانسی ہے، ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو فوراً آپ ان کو اسپتال سے رجوع کریے گورنمنٹ کے، دیر مت کریے۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ میں کئی لوگوں کو بولا کہ فوراً اسپتال سے رجوع کرو، تو ان حضرات نے یہ کہا کہ نہیں بخار ہے، 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، مگر ہوا یہ کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جو 1-2 دن وہ انتظار کیے، یہ مرض وائرس بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب اسپتال کو لے کر گئے تو ان کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑا، بعض بچ گئے، بعض کی موت ہو گئی۔
تو اس لیے یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے، یہ ایک وائرس ہے۔ بدبختی کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کسی کو یہ وائرس ہو رہا ہے، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی خراب بات ہے، گندی بات ہے، بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو اس طرح سے دیکھنے کی اسٹگما اس کو جو لگایا جا رہا ہے بالکل غلط ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہنوں سے نکالیے، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے بشمول میرے، تو اس میں کوئی اسٹگما کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بری مایوب بات اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری بات، جب آپ تمام چیزیں تقریباً کھل چکی ہیں، میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ ماسک لگائے بغیر باہر مت نکلیے، ماسک لگا کر ہی اپنے گھر سے نکلیے، چاہے وہ آپ ضعیف ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، ماسک بغیر لگائے مت نکلیے۔ میری خاص طور سے ہمارے آٹو ڈرائیور حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی ماسک لگائیے۔ یقیناً 2 مہینے میں آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کی آمدنی میں بالکل کوئی آمدنی آپ کو نہیں ہوئی، مگر یہ احتیاطی تدابیر جس کا حکومت اور تمام میڈیکل ہیلتھ کی ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے، کل تلنگانہ میں 14 لوگوں کی موت ہوئی ہے، 150 200 روز تلنگانہ میں کیسز آ رہے ہیں۔ یہ صاف یہ بتا رہا ہے کہ یہ وائرس پھیل رہا ہے، یہ وائرس رک نہیں رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو فوراً اسپتال سے رجوع کریے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی صحیح وقت پر اگر آپ اسپتال سے رجوع ہو جائیں گے تو آپ کا علاج بھی شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت بڑا راحت کا باعث بنے گا۔ میں ساتھ ہی ساتھ جو حضرات مساجد کو جا رہے ہیں، سے پہلے بھی اپیل کر رہا ہوں، اب آج بھی پھر کر رہا ہوں کہ مسجد میں 65 سال کے بزرگ حضرات مسجد کو نہ جائیں، وہ ہرگز نہ جائیں۔ اگر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے تو آپ حماقت کر رہے ہیں۔ آپ کی حماقت کی وجہ سے اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ جو حضرات بیمار ہیں، جن کو بخار ہے، معمولی سا بخار بھی ہوگا یا معمولی سی کھانسی بھی ہوگی، تو پلیز مت جائیے مسجد کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کو بچوں کو لے کے مت جائیے، حماقت مت کریے۔ ہم کو بڑا شوق ہے کہ مسجد کو بچے کو لے کر گئے تو سمجھتے کہ واہ واہ بہت بڑی ذمہ داری ہم نبھا رہے، نہیں ہے۔ بحیثیت والد آپ کی ذمہ داری اس وقت میں یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کو جو 10 سال یا 12 سال کے ان کو گھر میں نماز پڑھیں، ساتھ پڑھائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد کو جائیں گے تو ماسک لگا کر جائیے۔ جامعہ نظامیہ کے علماء نے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے، دین اسلام آپ کو ایسے وقت میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ماسک لگا کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ مسجد میں جائیں گے تو ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ ہم لوگ کھندے سے کھندا ملا کر سب بناتے ہیں، وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے، آپ تمام کو یہ فتویٰ دیا گیا ہے جامعہ نظامیہ سے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے معہد الاسلامی مدرسے سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو 2 فیٹ کا 2.5 فیٹ کا فاصلہ رکھیے، اس سے بھی نماز ادا ہوتی ہے۔ کھندے سے کھندا ملا کر صف بنانا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے، آپ یہ نہ کریں، ایسا آپ کریں گے تو آپ کو وائرس لگ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں ہم تمام سے گزارش کر رہے ہیں کہ جہاں پر کارپیٹ ہے آپ اس کارپیٹ کو نکالیے، پلین پتھر پہ نماز پڑھیے، کیونکہ اس کو پتھر کو صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ مسجد کو جا رہے ہیں
تو اپنی جانماز آپ کے پاس ہے تو لے کر جائیے, اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھیے. جانماز نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا یا جو ہم رومال بنتے ہیں اس کو لے کر جائیے, اس کو بچھائیے, نماز پڑھیے. مساجد میں جب تک وائرس ختم نہیں ہوتا وضو کا انتظام پانی مہیا نہیں کیا جانا چاہیے, اور بیت الخلاء ٹوائلٹس کو بند رکھنا چاہیے. بیت الخلاء سے وضو ایک جگہ کرنے سے بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے, اسی لیے کسی بھی حال میں بیت الخلاء ٹوائلٹس اور وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے گھر سے ہی وضو کر کے جانا چاہیے. 8ویں بات یہ ہے کہ مسجد کو جانے سے پہلے سنت کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے, فرض پڑھ کے فوراً گھر کو واپس آئیے اور سنت اور نوافل اپنے گھر میں ادا کریے. جمعے کے دن تمام ائمہ مسجد سے گزارش ہے کہ جمعے کا خطبہ مختصر رکھیں, فوراً فرض کی نماز ادا ہوگی 2 رکعت, اس کے بعد آپ اپنے فوراً گھر کو روانہ ہو جائیے اور گھر کو جا کر سنت اور نوافل ادا کریے جمعے کے دن. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران, مسجد کے امام اور خطیب اپنے خطبے سے پہلے اس بات کو عوام کے سامنے دہرائیں گے. یہ احتیاطی اقدامات بہت ضروری ہے. مسجد کو جائیں گے تو گھر سے وضو کر کے جائیں گے, چہرے پر ماسک لگا کر نماز پڑھیں گے, مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے, اور بزرگوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے, بچوں کو لے کر نہیں جانے دیں گے. یہ اہم تدابیر ہیں, یہ اہم گزارشات ہیں جو آپ کی صحت کے لیے, آپ کی جان بچانے کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ہمارے وطن کے لیے بے حد ضروری ہے. میں عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریے, اور تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس بیماری سے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو چھٹکارا دے سکے. ہاں بول. اور یہ جو مشین دی گئی ہے اس میں جو اس کے ساتھ ایکسٹرا 3 سینیٹائزر کینز دے رہے ہیں تاکہ کم سے کم 5 لیٹر کے 3 دے رہے ہیں, 1 لیٹر کے 3. تو یہ انشاءاللہ کم سے کم 1 مہینے تک اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. میری مسجد کمیٹی اور مندر اور چرچ گردوارہ کے لوگوں کو یہ کمیٹیز کو دیا جا رہا ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ اس کو استعمال کریے, اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کو ریفل بھی کرائیے. اب تو ہم جو دے رہے ہیں 1 مہینہ چلے گا انشاءاللہ آپ کو, مگر اس کو میوزیم میں رکھنے کا نہیں ہے, استعمال کرنا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک سینیٹائزر کا کیا 600 روپے 700 روپے قیمت, وہ آپ کو مل جائے گا. کسی کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے, مگر اس کو استعمال کریے, اور تاکہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو صاف ستھرا اور پاک رکھ سکیں, وہاں پر آنے والوں کو ان کی جان کی اور اس وائرس سے ان کی حفاظت ہو سکے. تو یہ الحمدللہ یہ مجلس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ دیگر تنظیم, دیگر ذمہ داران بھی اس طرح کی کوشش کریں گے, اپنی اپنی عبادت گاہوں کے پاس اس طرح کا انتظام کریں گے, سینیٹائزر رکھیں گے, اور ہم کو مل کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بڑا خطرناک طریقے سے وائرس پھیل رہا ہے. اسپتال میں آپ دیکھ رہے پورے ملک کے اسپتالوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں میڈیکل انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ جو اس طرح کے وائرس کا مقابلہ کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو مل کر اس کا احتیاط سے کام کرنا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نارمل ہو جائے گا کہ ہر ایک کو اپنے چہرے پر ماسک لگا کر کام کرنا پڑے گا, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا پڑے گا. اور کل ہی ہمارے ٹی وی 5 کے 33 سال کے مادنا پیٹ کے رہنے والے بچے کی موت ہوئی, بیچارے کی اس کی بیوی حاملہ ہے ابھی. تو آپ سے بھی گزارش ہے, میڈیا کے لوگوں سے بھی, کہ ضرور کام کریے
मगर याद रखिए कि आपके घर में आपकी घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है. अपनी जान को खतरे में डालकर हरगिज काम मत करिए. जहां कहीं भी आपको और आपको लगता है बीमार है, फौरन अस्पताल से रुजू होइए, हमको बताइए, हम भी कोशिश करेंगे ताकि आपको फौरन बर वक्त टाइमली आपको मेडिकल हेल्प मिल सके. इसको आप ये मत समझिए कि नहीं ये थक गया मैं, बुखार है, सीजन आ रहा, बारिश का समय, इसको इजी मत लीजिए. बिल्कुल इसको सीरियस लेकर हमको काम करने की जरूरत है. तो अब मैं इंशाअल्लाह ताला जो जिम्मेदारान हैं हमारे मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारा के, चर्च से उनसे गुजारिश करता हूं कि एक के बाद एक हमारे जिम्मेदार उनको लाए और इंशाअल्लाह ताला उनको हम ये हैंड ओवर कर देंगे. शुक्रिया. आपको सवाल पूछना है? Well, the Honorable Home Minister and the Honorable Defense Minister can easily tell the nation what is it that they are speaking to the Chinese. What exactly are they speaking to the Chinese? Because our army people and the Chinese PLA are talking to each other. What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country. Why are they embarrassed? Why are they maintaining this silence? Can they tell us that whether the Chinese have occupied the Indian territory in Ladakh, in Galwan Valley, in Pong Song Su? If they have not occupied, then what is it that you are speaking to? The country should know. Instead of making all these loud, boisterous claims in a public meeting, please enlighten all of us. The country has a right to know. We demand to know from Mr. Modi, our Prime Minister, what is it that you are speaking to the Chinese? What is it? Please tell us on how much territory has the Chinese army occupied the Indian territory? How many Chinese soldiers are there? And let the country be told after every meeting which takes place. Why this selective leaks to selective only journalists? It is a fact, in my opinion, that the Chinese have encroached in and occupied Indian territory. This has been their modus operandi, that once the snow starts to melt, they come and occupy Indian territory, and it keeps on increasing. This has to stop. You have people from Ladakh who are giving out video statements, who have seen the Chinese army occupying more land than what they had last year. So this is a matter of concern, and the country should be taken into confidence. Maybe the Prime Minister can say it in his next Mann Ki Baat whenever he wants to say, and we maybe after hearing it, the BJP supporters can do some thali bajao and diya jalao. So how you see all this videos being released by Chinese media and Chinese social media, government on the media? The Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country. I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country, that how much territory have the Chinese army occupied in Ladakh, in Galwan Valley, in Pong Son Su, in all those 8 fingers. Tell the country what is wrong in that. Because you don't want to say because your approval ratings will take a hit. Why is so much of silence being maintained by BJP and RSS supporters? Why are they keeping quiet? BJP is organizing several series of virtual meetings, Home Minister and other minister, they are holding meetings, and they are in fact it looks like Well, you see, the government headed by the Prime Minister Modi has completely failed in this whole COVID crisis. They have
utterly failed in discharging their constitutional duty. They imposed a lockdown, which I have been saying from day one, it is unconstitutional. Law and order, public health are state subject in the state list. It was unconstitutional, it was unplanned. When this unconstitutional, unplanned lockdown was imposed on all the states by Mr. Modi's government, at that time the virus, only 560 people had virus. Now we are nearing 3 lakh people have virus. And you are opening the economy now. So to impose a lockdown, the great visionary called Mr. Modi took only 4 hours to impose lockdown. Now this great visionary gives 8 days time to lift the lockdown. When more than crores of migrant laborers have gone back to the respective states, you are opening the economy now. You have not ramped up medical infrastructure during this 2 months lockdown, and that is why you see in the state of Gujarat the fatality rate is higher than the national average. The fatality rate is higher than the national average. Media does not talk about it. Why? Because they don't want to show BJP's failures. They are only there to show what Modi is saying, what Modi has done. But the reality is different. This government has completely failed, and 120 million, 12 crore people have lost their jobs. Out of that, nearly 8 crore people belong to migrant laborers, contract workers, domestic helpers. Can all these 12 crore people get back their jobs? What is the plan of the government headed by Mr. Modi? Zero. There is no plan. There is no plan to even provide any succor to them. What is the government headed by Mr. Modi help the state governments? Please tell us. Nothing has been helped. No state government has been helped. You take our state of Telangana. Here the Chief Minister has been demanding that the loans of state government should be deferred. You are not agreeing to that. You have increased FRBM limits from 3 to 5 with conditions. And the Chief Minister rightfully said, are we beggars? Ways and means advance, make it 100%. You don't want to do it. In Bihar, Nitish Kumar has completely failed as a Chief Minister. He was the Chief Minister who went on record and said, please don't allow trains to come to Bihar. And this migrant laborers, majority of them come from Bihar and UP. You have seen that how badly he has managed this whole migrant laborers issue in Bihar. And that is why when all these migrant laborers have gone back to Bihar, at such a time, you are holding a virtual rally. These are the questions which the government should have addressed. You are not addressing these issues. You are trying to pull a wool over the people of India, especially those poor people who have been made, whose sufferings have been made a joke. There is no empathy being shown by the government of the day about these poor people who have lost everything. Who is responsible for 85 laborers dying in a train from May 9 to May 26? 85 migrant laborers died in a train. Who's going to pay for their lives? All of them belong to OBC, scheduled caste. They were tribal people. Don't these disadvantaged people have a premium on their life? Where is our country heading to? 85 people, 150 people have been, these migrants have died. You talk about an elephant. What about these poor people? Who will speak for them? A journalist died yesterday.
This is the priority being set by the ruling party. What is the cost of a human being's life? Nothing is there, because he's poor, he's a BC, he's a Muslim, he's a Dalit. That is why we are saying this sort of problems arising and pain is increasing for all the poor people of India. What do you think now? People are suffering, cases are increasing. The Delhi Chief Minister, from day one I have been saying, I don't know why these so-called liberal people had so much hope on him, but anyway he's been badly exposed now, and now people are seeing what he really stands for. And as far as what needs to be done, many things can be done, but unfortunately the government is not interested in doing things. They are only interested in managing headlines. They are only interested in creating issues of religious animosity. They don't want to talk about real issues. And they don't want to do it, fine, but the reality will hit them very badly. The way COVID cases are increasing in India is a huge cause of concern. जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, इस पर मोदी गवर्नमेंट का कोई फिक्र ही नहीं है उनको, इससे कोई मतलब नहीं है. अब लॉकडाउन उठा दिया, बोल दिए कि भाई हमसे कुछ नहीं हो सकता. प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की, अब आप जाने, आपके मुकद्दर जाने, आपका खुदा जाने. ये हुकूमत का पैगाम हो गया. आपका सवाल भी किया. मैं केटीआर के साथ खड़ा हूं और मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, और तेलंगाना स्टेट के बनने के बाद मेरी राय में वो एक कामयाब मिनिस्टर अब तक रह चुके हैं. यकीनन और भी उनको करना चाहिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, खास तौर से हमारे हैदराबाद में जरा वो मेट्रो का काम है, मगर अगर आप देखा जाएंगे तो कामयाब मिनिस्टर. ये जो एनजीटी की बात है, मैं तो नहीं देखा, मगर मैं केटीआर के साथ हूं, और मेरा मानना है कि जब वो अपना क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि उस चीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसको बिलीव करना चाहिए. और मीडिया को भी चाहिए कि वो बताए, डॉक्यूमेंट्स बताए कि उनका कनेक्शन दिखाओ. आप कोई भी जाएंगे, आप डाल देंगे वो तो ऐसा कैसा होगा, तो गलत बात है. ताल्लुक से भी मेरी कल बातचीत हुई है, उसको चेक किया जा रहा है. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये बोल रही है कि 3 महीने का बिल एक साथ भिजाए हैं और उसमें गलती नहीं है. हम ये बोल रहे हैं कि आपको चेक करना चाहिए इतना ज्यादा बिल कैसे आया है. वो देख रहे हैं, देख के उसका इंशाल्लाह सोल्यूशन निकलेगा. मगर फिर से आपसे गुजारिश है कि अपने आप को बचाइए वायरस से. हुकूमत और मोदी जी के भरोसे पे मत रहिए आप कि वो वायरस रोक देंगे. आप थाली बजाए, आप दिया जलाए, आप लोग टेरिस पे ठहर के थालियां बजाए, पटाखे फोड़े, क्या क्या करें आप. आपको जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मिस्टर मोदी हैज टेकन यू फॉर अ राइड, प्लीज कम आउट ऑफ इट. क्या वायरस कम हुआ? उनके बोलने से वायरस बढ़ रहा है. अपने आप को बचाइए. गवर्नमेंट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो चुकी है. अपने आप को बचाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए. हाथ धोइए. बीमार अगर हैं तो फौरन अस्पताल से रुजू करिए. अपने बुजुर्गों को रिलीजियस प्लेसेस को मत लेकर जाइए. मस्जिद को जा रहे हैं, वजू करके जाइए. अपनी जानी माज को साथ लेके जाइए. सिर्फ फर्ज नमाज पढ़िए. जुमे के दिन खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने फतवा दिया है कि 2 जमातें जुमे की हो सकती हैं. जुमे की 2 जमातें मस्जिद में हो सकती हैं. एक जमात होगी, फिर उसके थोड़ी देर का दूसरी जमात हो सकती है. इसका भी ख्याल रखिए, इसको भी अमल करिए. थैंक यू.